بحث و مباحثہ میں خوش آمدید۔ آج ہم صوتیات کے ایک بہت ہی بنیادی سوال پر غور کریں گے۔ کیا حروف کی ادائیگی ایک ایسی ٹھوس سائنس ہے جس کے قوانین بالکل اٹل ہیں، یا یہ ایک لچکدار عمل ہے جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وقت اور لہجے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے؟ جی، اور ہماری اس گفتگو کا محور ایک تفصیلی چارٹ ہے جو حروف کے مخارج یعنی ان کی ادائیگی کے 17 مخصوص مقامات کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ 17 نکات پر مبنی نظام تلفظ کے لیے ایک حتمی اور سائنسی معیار ہے، یا یہ محض ایک مثالی نمونہ ہے جس کا تعلق زیادہ تر شاید مذہبی تلاوت سے ہے اور یہ روزمرہ کی بول چال کی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتا؟ میرا موقف تو یہ ہے کہ یہ چارٹ محض ایک خاکہ نہیں بلکہ انسانی منہ اور حلق کی ساخت پر مبنی ایک مکمل سائنسی نقشہ ہے۔ ہر حرف کی ایک متعین صوتی شناخت ہے جو اس کے مخرج سے جڑی ہے۔ زبان کی درستگی اور فساد کے لیے اس نظام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا میرے خیال میں لازم ہے، کیونکہ یہ صوتیات کا ایک عالمگیر اصول پیش کرتا ہے۔ میں اس نظام کی تاریخی اور علمی قدر کو بالکل تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک تجویزی یعنی پرسکرپٹیو ماڈل ہے جو یہ بتاتا ہے کہ تلفظ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی توضیحی یا ڈسکرپٹیو ماڈل نہیں ہے جو یہ بتائے کہ لوگ حقیقت میں بولتے کیسے ہیں۔ زبان تو ایک زندہ حقیقت ہے، وہ مسلسل ارتقا پذیر ہے، اور اس کی لچک کو کسی جامد نظام میں قید کرنا اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، آئیے اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ اس چارٹ کے مطابق آواز کا سفر جسم کے گہرے ترین حصے یعنی حلق سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں 6 حروف کے لیے 3 الگ الگ مخارج ہیں۔ الف اور ہا حلق کے نچلے حصے سے، عین اور ہا درمیانی حصے سے، اور غین اور خا اوپری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تو انسانی حلق کی ساخت پر مبنی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ کیا یہ صوتیات کا ایک عالمگیر سائنسی اصول نہیں ہے؟ جی، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ انسانی حلق کی ساخت عالمگیر ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی آوازیں یعنی جو صوتیے ہیں وہ عالمگیر نہیں ہیں۔ آپ نے عین اور ہے کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں، یہ آوازیں سامی زبانوں جیسے عربی اور عبرانی کا خاصہ ہیں۔ دنیا کی بیشتر زبانوں مثلاً انگریزی یا جاپانی بولنے والوں کے لیے ان آوازوں کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہوتی ہے۔ اگر یہ نظام واقعی عالمگیر ہوتا تو اس کی تمام آوازیں ہر انسان آسانی سے ادا کر پاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظام عربی صوتیات پر مرکوز ہے، نہ کہ تمام انسانی زبانوں پر۔ لیکن یہ اعتراض تو نظام کی سائنسی حیثیت پر نہیں بلکہ اس کے اطلاق پر ہے۔ ایک چینی شخص کا رے نہ بول پانا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ رے کا کوئی متعین مخرج نہیں ہے نا؟ اسی طرح کسی غیر عرب کا عین ادا نہ کر پانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ حلق کے وسط میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ نظام تو صرف ان مقامات کی نشاندہی کرتا ہے جہاں سے آوازیں پیدا ہو سکتی ہیں، چاہے کوئی زبانوں نے استعمال کرے یا نہ کرے۔ میں اس سے جزوی اتفاق کرتا ہوں، لیکن میرا اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ نظام ایک مخصوص زبان کے صوتی ذخیرے کو معیار بنا کر پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، جدید صوتیات یعنی ماڈرن فونیٹکس آوازوں کو ان کے مقام کے ساتھ ساتھ ان کے طریقے سے بھی درجہ بندی کرتی ہے، جیسے دھماکہ خیز آوازیں ہیں یا صفیری ہیں۔ یہ ایک زیادہ جامع اور عالمگیر طریقہ ہے۔ مخارج کا نظام جب ذات جیسے حرف پر پہنچتا ہے جو صرف عربی سے مخصوص ہے تو اس کی محدودیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ایک شاندار نظام ہے، میں مانتا ہوں، لیکن عربی زبان کے دائرے میں۔ آئیے زا اور زبان سے ادا ہونے والے دیگر حروف پر بات کرتے ہیں، کیونکہ چارٹ کا بڑا حصہ اسی سے متعلق ہے۔ زبان سب سے فعال عضو ہے۔ مثال کے طور پر قا اور کاف کو ہی لیجئے۔ قا زبان کی جڑ کو نرم تالو سے لگا کر ادا ہوتا ہے، جبکہ کاف کے لیے زبان کی جڑ ذرا آگے سخت تالو سے لگتی ہے۔ چند ملی میٹر کا یہ فرق ایک بھاری اور ایک باریک آواز میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ کیا یہ باریک بینی اس نظام کی سائنسی گہرائی کا ثبوت نہیں؟ یہ باریک بینی قابل تعریف ہے، مگر یہ ایک مثالی معیار کو ظاہر کرتی ہے، حقیقی استعمال کو نہیں۔ آئیے اردو زبان کی مثال لیتے ہیں، جس نے عربی اور فارسی سے بے شمار الفاظ لیے ہیں۔ عام بول چال میں کتنے اردو بولنے والے قلم اور قل کے قاف اور کاف میں واضح فرق کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کاف کو یا تو کاف کی طرح ادا کرتے ہیں یا پھر خا اور غا سے ملتی جلتی آواز نکالتے ہیں۔ اس کے باوجود معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزمرہ کی مؤثر گفتگو کے لیے اس قدر اہمیت یعنی پریسیژن ضروری نہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عام لوگ غلط تلفظ کرتے ہیں اس لیے اصل معیار ہی کو نظر انداز کر دیا جائے؟ یہ تو زبان کے بگاڑ کو ارتقاء کا نام دینے کے مترادف ہے۔ زبان کا ایک معیار ہونا ضروری ہے، ورنہ ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق الفاظ کو توڑ مروڑ کر بولے گا اور ابلاغ میں خلل پیدا ہوگا۔ یہ نظام اسی معیار کو قائم رکھتا ہے؟ نہیں، میں اسے غلط تلفظ یا بگاڑ نہیں کہوں گا، میں اسے لسانیاتی تبدیلی یعنی لنگوسٹک شفٹ کہتا ہوں۔ زبانیں ایسے ہی بدلتی ہیں۔ آپ دیکھیں، انگریزی کے سینکڑوں الفاظ کا تلفظ پچھلے 500 سالوں میں مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ کیا ہم شیکسپیئر کے دور کے تلفظ کو آج بھی معیار مانیں؟ میرا نقطہ یہ نہیں کہ معیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ معیار کا مقصد کیا ہے۔ اگر مقصد قرآن کی صحیح تلاوت ہے تو یہ نظام بلا شبہ ناگزیر ہے، لیکن اگر مقصد روزمرہ کی گفتگو ہے تو باہمی تفہیم یعنی میوچول انٹیلیجیبلٹی اصل معیار ہے، اور وہ تفہیم اس سخت گیری کے بغیر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ باہمی تفہیم کی بات کرتے ہیں، لیکن باریک فرق نظر انداز کرنے سے بعض اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ چارٹ کے آخری حصے میں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو دیکھیے۔ ف نیچے کے ہونٹ اور اوپر کے دانتوں سے ادا ہوتا ہے، ب دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے اور ماں خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ معمولی فرق ہے، لیکن یہ آواز کی نوعیت کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اسی طرح غنہ کی آواز ہے جو ناک کے بانس سے یعنی خیشم سے نکلتی ہے۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جو زبان کو اس کی موسیقی اور خوبصورتی عطا کرتی ہیں۔ وہ موسیقی اور خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن میں پھر وہی عملی سوال اٹھاؤں گا، کیا عام گفتگو میں کوئی شخص ب اور م ادا کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کے خشک اور تر حصے میں شعوری طور پر فرق کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جدید صوتیات ان دونوں کو بلا بیلیل یعنی دو ہونٹی آوازیں کہے گی، ایک کو پلوسیو اور دوسرے کو نیزل۔ یہ درجہ بندی زیادہ فعال اور قابل مشاہدہ ہے۔ مخارج کا نظام جو فرق بتا رہا ہے وہ ایک تربیت یافتہ قاری یا ماہر صوتیات کے لیے تو اہم ہو سکتا ہے، لیکن ایک عام بولنے والے کے لیے یہ ایک ایسا فرق ہے جس کا عملی زندگی میں کوئی اثر نہیں۔ لیکن زبان صرف عملی ضرورت کا نام تو نہیں ہے، یہ ثقافت، تاریخ اور شناخت کا بھی اظہار ہے۔ اس نظام کو محض ایک تکنیکی مشق سمجھنا، اس کی روح کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ آوازیں بے ترتیب نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ایک منطق اور ایک نظم موجود ہے۔ یہ آپ کے منہ کو ایک موسیقی کے آلے کی طرح سمجھتا ہے، جہاں ہر سر کے لیے ایک متعین جگہ ہے۔ اگر آپ غلط جگہ انگلی رکھیں گی تو سر بے شک نکلے گا، لیکن وہ درست نہیں ہوگا۔ آپ کی میوزک کے آلے کی تشبیہ بہت خوبصورت ہے، لیکن میوزک کے آلات جیسے بانسری اپنی ساخت میں جامد ہوتے ہیں۔ ان کے سوراخ طے شدہ ہیں، جبکہ انسانی منہ اور اعضائے صوت لچک دار ہیں۔ یہ ماحول، لہجے اور سماجی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسی لیے تو دنیا میں ہزاروں زبانیں اور لاکھوں لہجے موجود ہیں۔ یہ نظام بانسری کی طرح ایک ہی راگ سکھاتا ہے، جبکہ انسانی زبان ایک پورے آرکیسٹرا کی طرح ہے، جس میں ہر ساز کی اپنی جگہ اور اپنا انداز ہے۔ یہ تنوع اس نظام کی سختی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس گفتگو کی روشنی میں میرا موقف مزید پختہ ہوا ہے کہ مخارج کا یہ نظام محض روایتی علم نہیں بلکہ صوتیات کی ایک ٹھوس سائنسی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حروف کی ادائیگی کا ایک موضوع اور مثالی معیار موجود ہے۔ اگرچہ عام بول چال میں اس معیار سے انحراف پایا جاتا ہے، لیکن اسے زبان کا ارتقاء نہیں بلکہ اس کی اصل شکل سے دوری سمجھنا چاہیے۔ زبان کی پاکیزگی اور اس کی روح کو بچانے کے لیے اس معیار کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگرچہ یہ چارٹ کلاسیکی عربی صوتیات کا ایک شاندار اور تفصیلی نقشہ ہے، لیکن اسے تمام زبانوں یا حتیٰ کہ جدید عربی لہجوں پر بھی ایک سائنسی قانون کے طور پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک تجویزی آئیڈیل ہے جو ایک مخصوص خاص طور پر مذہبی تناظر میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم زبان کی اصل زندگی اس کی لچک، تنوع اور ارتقاء میں ہے۔ اصل معیار باہمی تفہم ہے، نہ کہ ایک انتیم اور جامد نقشے کی ہو پیروی۔ یہ واضح ہے کہ اس مواد میں غور و فکر کے مزید پہلو موجود ہیں۔ ہم نے اس کے بنیادی نکات کا احاطہ تو کر لیا ہے، لیکن یہ بحث بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ زبان کی دنیا کتنی گہری اور پیچیدہ ہے۔ بالکل،
اور یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا ہمیں زبان کی اصل اور مثالی شکل کو محفوظ رکھنے پر توجہ دینی چاہیے یا اس کی زندہ اور بدلتی بھی حقیقت کو قبول کرنا چاہیے؟ تلفظ صرف یہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا آپ ایک طے شدہ معیار کے مطابق کہہ رہے ہیں یا ایک زندہ سماج کے رائج طریقے کے مطابق۔